اعتراض نمبر 1، کہتے ہیں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو نام ہے معاویہ، اس کا معنی ہے آواز کرنے والی سگے مادہ، یعنی جو کتیا بھونکتی ہے اس کو معاویہ کہتے ہیں۔ تو دیکھو ان کا نام کتنا گندا ہے، الیاذ باللہ۔ جواب نمبر 1، پہلی بات یہ سمجھیں کہ معاویہ پر اگر الف لام ہو تو اس کا معنی بھونکنے والی کتیا، اور اگر اس پر الف نام نہ ہو تو اس کا معنی ندا دینے والا منادی ہے۔ چنانچہ علامہ وحید الزمان قاسمی کرانوی رحمہ اللہ وفات 1416 ہجری القاموس الوحید میں لکھتے ہیں آواہم ایسا یحہم، ایک دوسرے کو پکارنا، تو ان کا معنی آواز دینا ہے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امت کو دین کا منادی بن کے دین کی آواز دی ہے، اور دشمنان دین کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا خلیفہ اور امیر بن کے آپ نے دعوت جہاد دی ہے اور پکارا ہے، اور عرب و عجم کو آپ نے رسول اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں اترنے والے شخصوں کو روند کے رکھا ہے۔ حضرت معاویہ کے نام کے اس پہلو کو ذہن میں رکھیں۔ جواب نمبر 2، دیکھیں جب کوئی لفظ کسی کا علم اور نام بن جائے، اب یہ نہیں دیکھتے کہ اس کا لغوی معنی کیا تھا، بلکہ اب یہ دیکھتے ہیں کہ یہ کس شخص کا نام ہے۔ چنانچہ صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے جس میں حضرت اویس قرنی کا تذکرہ موجود ہے۔ اب اگر آپ دیکھیں کہ اویس کا معنی لغت میں کیا ہے، تو اویس کا لغت میں معنی ابو الفضل محمد بن مکرم بن علی بن جمال الدین ابن منظور رحمہ اللہ، ان کی وفات 711 ہجری، لسان عرب میں لکھتے ہیں اویس تصغیر اوسن و من اسماء الذئب، اویس کہتے ہیں یہ بھیڑیے کے بچے کو اویس کہتے ہیں۔ اب دیکھو لغوی معنی کتنا گندا ہے، لیکن اویس قرنی یہ وہ ہیں کہ جن کی بشارت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہیں، اور حضرت اویس کے نام کو آج سعادت اور فخر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ چنانچہ صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے، عسیر بن جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ان اہل الکوفۃ وفدوا الی عمر وفیہم رجل ممن کان یسخر باویس، حضرت عمر کی خدمت میں اہل کوفہ کا ایک وفد آیا، اور اس کے اندر ایک ایسا شخص بھی تھے جو حضرت اویس کے بارے میں اچھی رائے نہیں رکھتے، مذاق کرتے تھے۔ فقال عمر رحمہ اللہ حل ها هنا احد من القرنیین، کیا یہاں کوئی قبیلہ قرن کا شخص بھی ہے؟ فجاء ذلک الرجل، وہ شخص آیا اور کہا حضرت عمر ان رسول اللہ، فجاء ذلک الرجل، وہ شخص آیا، فقال عمر، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے ان رسول اللہ قد قال ان رجلا یاتیکم من الیمن یقال له اویس لا يدعو بالیمن غیر ام له قد کان بی بیاض فدعا اللہ فاذهبه عنه الا موز الدینار او الدرہم فمن لقی منکم فلیستغفر لکم۔ فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا کہ ایک شخص یمن کے اندر ایسا ہے کہ جس کا نام اویس ہے، اور اس نے اپنی ماں کی وجہ سے اس نے یمن کو نہیں چھوڑا، برس کی ان کو تکلیف بھی تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فمن لقی منکم فلیستغفر لکم، جو میں سے اس کو ملے تو اس سے دعا کروائے، اللہ اکبر، تو سے مغفرت کی دعا کرے۔ اب دیکھیں نام کیا ہے، اور اب نام کس شخص کا ہے، تو یہ نہیں دیکھتے کہ اس کا معنی لغوی کیا تھا۔ تو جب کوئی لفظ کسی کا نام بن جائے تو پھر اس کے معنی لغوی کو نہیں دیکھا جاتا، بلکہ پھر مسمى کو دیکھا جاتا۔ جواب نمبر 3، دیکھیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک عادت یہ تھی کہ آپ کے سامنے اگر کوئی شخص آتا جس کا نام ایسا ہوتا کہ جس کا معنی مناسب نہیں تھا، تو آپ اس کے نام کو بدل دیا کرتے تھے۔ اگر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کا معنی مناسب نہ ہوتا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے نام کو بدل دیتے۔ چنانچہ ہمارے پاس ایسی روایات موجود ہیں کہ آپ نے نام بدلا ہے۔ مثلا ایک خاتون نام کیا ہے، عاصیہ، عین الف صاد، عاصیہ کا معنی نافرمان ہے، آپ نے ان کا نام جمیلہ رکھ دیا، اچھی عورت۔ اسی طرح ایک شخص کا نام ہے اسرم، صاد کے ساتھ، کاٹنے والا، اس کا نام آپ نے زرہ رکھ دیا، کھیتی باڑی کرنے والا، تو آپ نے نام تبدیل کیا۔ چنانچہ ابو داؤد میں روایات موجود ہے۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غیر اسم عاصیہ وقال انت جمیلہ، آپ نے عاصیہ کا نام بدل کر جمیلہ رکھ دیا۔ سنن ابی داؤد حدیث نمبر 4952۔ اسی طرح
سنن ابی داؤد کے اندر حدیث موجود ہے. اسامہ بن اخدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ان رجلا یقال له اسرم، ایک شخص جس کا نام اسرم تھا، کان فی النفر الذین اتوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ایک وفد کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خدمت کے اندر آئے تو فقال رسول اللہ مسمو، قال انا اسرم، قال بل انت زرع، پوچھا آپ کا نام کیا ہے؟ کہا جی میرا نام اسرم ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسرا کے نام کو بدل کر زرع رکھ دیا، جس کا معنی کھیتی لگانے والا. تو دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نام کو تبدیل فرما دیا تھا. اچھا، اور یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ معاویہ نام کے صحابہ کرام میں کئی شخص تھے، بلکہ علامہ سید مرتضیٰ حسین بلگرامی رحمہ اللہ وفات 1205 ہجری تاج العروس من جواہر القاموس میں لکھتے ہیں والمسمى بمعاویہ سواہ من الصحابہ 17 رجلا، حضرت امیر المومنین معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ صحابہ کرام میں 17 شخص ایسے تھے کہ جن کا نام معاویہ تھا. تو صرف حضرت معاویہ تنہا ایک نہیں تھے، بلکہ 18 اشخاص ایسے موجود ہیں جو رسول اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں اور وہ ان کا نام معاویہ ہے. اس لیے اعتراض بالکل بجا ہے، جس کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ پر دوسرا اعتراض کیا ہے؟ کہتے ہیں حضرت امام نسائی رحمہ اللہ یہ کہا کرتے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کوئی فضیلت نہیں ہے اور ان کی فضیلت پر کوئی حدیث موجود نہیں ہے. لہذا اس کے لیے ایک واقعہ پیش کیا جاتا ہے. وہ امام ابو عبداللہ محمد بن عبداللہ بن محمد المعروف امام حاکم رحمہ اللہ وفات 405 ہجری، معرفت و علوم الحدیث للحاکم، اس کے اندر موجود ہے. واقعہ کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ فحدثنی محمد بن اسحاق الاسبہانی قال سمعت مشائخنا، توجہ رکھنا، سمعت مشائخنا، محمد بن اسحاق اسبہانی کہتے ہیں میں نے اپنے مشائخ سے سنا، کیا؟ بے مصر میں، یذکرون ان ابا عبد الرحمن فارق مصر فی آخر عمرہ، کہ اب عبد الرحمن امام نسائی کی کنیت ہے، یہ مصر کو چھوڑ کر آخری عمر میں دمشق چلے گئے، وخرج الی دمشق چلے گئے. فسئل بها عن معاویہ بن ابی سفیان و معرویہ فی فضائلہ، ان سے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے فضائل کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے کہا لا یرضى معاویہ رأسا براس حتی یفسر، کیا معاویہ اس بات پر خوش نہیں ہے کہ ان کا معاملہ برابر سرابر ہو جائے، چہ جائے کہ تم ان کے فضائل تلاش کرو. کہتے ہیں فما زالوا يدفعون في خصيتيه حتى اخرج من المسجد ثم حصل الى مکہ ومات بها سنة 300 ومدفون بمکہ. کہتے ہیں لوگوں نے ان کو مارنا شروع کیا حتیٰ کہ ان کے خصیتین پر مسلسل مارتے رہے، ان کو مسجد سے نکالا اور پھر وہ مکہ کی طرف چلے گئے اور وہاں سن 303 ہجری میں یہ مکہ یہ سن 303 ہجری میں مکہ مکرمہ فوت ہوئے اور وہیں دفن. یہ واقعہ ہے جس کی بنیاد پر کہا جاتا ہے کہ حضرت امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ اس بات کے قائل تھے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں کوئی لفظ کوئی فضیلت موجود نہیں. جواب سے بات فرمائے. پہلی بات یہ ہے اس حدیث میں لفظ ہے سمیت مشائخنا، محمد بن اسحاق کہتے ہیں کہ میں نے اپنے مشائخ سے سنا. یہاں راوی کا نام معلوم نہیں، اس کے حالات معلوم نہیں، یہ مشائخ کون ہیں. اگر کسی راوی کا نام معلوم نہ ہو، اس کی ذات مجہول ہو تو کہتے ہیں مجہول العین، اور اگر اس کا نام اور ذات کا پتہ ہو، حالات کا پتہ نہ ہو، اس کہتے ہیں مجہول الحال. تو جو راوی مجہول العین بھی ہو، مجہول الحال بھی ہو، یعنی ذات بھی معلوم نہ ہو، احوال بھی معلوم نہ ہو، ایسے شخص کی روایت قابل قبول نہیں ہوتی اور معتبر نہیں ہوتی. اس پر میں چند ایک حوالہ جات پیش کرتا ہوں. امام ابو بکر احمد بن علی بن ثابت بن احمد بن مہدی وفات رحمہ اللہ وفات 463 ہجری، الکفایہ فی علم الروایہ، یہ فرماتے ہیں لا يقبل خبر من جہلت عینہ وصفتہ لأنہ حینئذ لا سبیل الی معارف عدالتہ ھذا قول کلہ، کہ وہ شخص جس کی ذات بھی معلوم نہ ہو، جس کے حالات بھی معلوم نہ ہو، اس کی روایت قابل قبول نہیں، کیونکہ پھر اس کی عدالت کا پتہ نہیں چلتا یہ عادل تھا یا کون تھا، اور یہ تمام محدثین کا متفقہ فیصلہ ہے. نمبر 2، علامہ محی الدین ابو زکریا یحییٰ بن شرف النووی رحمہ اللہ وفات 676 ہجری التقریب میں فرماتے ہیں روایت مجہول العدالت ظاہرا و باطلا لا تقبل عند الجماہیر، جمہور محدثین کے ہاں
وہ شخص کہ جس کی عدالت معلوم نہ ہو ظاہراً اور باطناً، اس کی روایت قبول نہیں ہوتی۔ نمبر 3، علامہ زین الدین ابو الفرج عبد الرحمن بن احمد بن عبد الرحمن المعروف ابن رجب حنبلی رحمہ اللہ، وفات 795 ہجری۔ یہ امام ترمذی رحمہ اللہ کی علل ترمذی کی شرح میں لکھتے ہیں، وَكَذَلِكَ ظَاهِرُ كَلَامِ الامام احمد ان خبر مجہول الحال لا يصح ولا يحتج به۔ حضرت امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ جو شخص مجہول ہو، نہ ہی اس کی روایت درست ہوتی ہے اور نہ ہی اس کی روایت کو بطور دلیل کے پیش کیا جا سکتا ہے۔ تو ایسی روایت حضرت معاویہ کے خلاف پیش کرنا کہ جو اس کا راوی مجہول الذات بھی ہو، مجہول حال بھی ہو، مجہول حال بھی ہو، یہ انصاف کا تقاضا نہیں ہے۔ جواب نمبر 2، حضرت امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں جو روایت اعتراض میں پیش کی جاتی ہے، اس میں لکھا کہ آپ مکہ مکرمہ میں فوت ہوئے، مکہ مکرمہ میں دفن ہوئے، جبکہ حضرت امام نسائی رحمہ اللہ کے مشہور شاگرد اور مؤرخ علامہ ابن یونس المصری رحمہ اللہ وفات 347 ہجری، وہ کہتے ہیں تاریخ ابن یونس میں کہ حضرت امام نسائی کی وفات فلسطین میں ہوئی ہے۔ کہتے ہیں وکان خروج من مصر فی ذی القعدہ سنۃ اثنتین وثلاثمائہ وتوفی بفلسطین یوم الاثنین بثلاث عشرۃ خلت من صفر سنۃ ثلاث وثلاثمائہ، کہ آپ کی 303 ہجری کے اندر وفات ہوئی ہے اور پیر کے دن ہوئی ہے اور فلسطین کے اندر ہوئی ہے، لہٰذا وہ روایت پیش کرنا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے خلاف درست نہیں ہے۔ جواب نمبر 3، خود حضرت امام نسائی رحمہ اللہ تعالی سے حضرت امیر المومنین معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت نقل ہے، تو پھر یہ کہنا کہ ان سے وہ کہتے ہیں کہ فضیلت میں حدیث نہیں، کس قدر کذب اور جھوٹ ہے۔ آپ دیکھیں علامہ ابو الحجاج جمال الدین یوسف بن عبد الرحمن بن یوسف المزی رحمہ اللہ وفات 742 ہجری، وفات 742 ہجری، یہ نقل فرماتے ہیں تہذیب الکمال فی اسماء الرجال میں، کہتے ہیں سئل ابو عبد الرحمن النسائی عن معاویہ بن ابی سفیان صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت امام نسائی سے معاویہ بن سفیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کے بارے میں پوچھا گیا، فرمایا انما الاسلام کدار لہا باب، اسلام اس گھر کی طرح ہے جس کا دروازہ بھی ہو، فباب الاسلام الصحابہ، اسلام کا دروازہ صحابہ ہے رضی اللہ عنہ، فمن آذى الصحابۃ انما اراد الاسلام، جو صحابہ کو تکلیف دیتا ہے وہ گویا اسلام کو تکلیف دیتا ہے، جو صحابہ کو ہدف بناتا ہے وہ گویا اسلام کو ہدف بناتا ہے، جو صحابہ پر تنقید کرتا ہے گویا وہ اسلام پر تنقید کرتا ہے، کمن نقر الباب انما یرید دخول الدار، جس طرح جو شخص جو گھر کا دروازہ کھٹکھٹاتا ہے، اس کا معنی وہ گھر میں داخل ہونا چاہتا ہے، فمن اراد معاویہ فانما اراد الصحابہ، جو شخص حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ پر اعتراض کرتا ہے وہ گویا صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ پر اعتراض کرتا ہے۔ اب دیکھو حضرت امام نسائی خود فرما رہے ہیں کہ حضرت معاویہ پر اعتراض کرنا صحابہ پر اعتراض ہے، اور صحابہ پر اعتراض کرنا اسلام پر اعتراض ہے، اور اسلام پر اعتراض کرنے والا آپ بتاؤ بھلا مسلمان ہو سکتا ہے؟ اندازہ فرمائیں ذرا۔ تیسرا اعتراض، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاویہ کے لیے بد دعا فرمائی تھی کہ معاویہ کا اللہ کرے پیٹ کبھی نہ بھرے، یہ اعتراض ہے، اور اس کی بنیاد ایک حدیث ہے، ذرا وہ سماعت فرما لیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے ہے، صحیح مسلم حدیث، باب من لعنہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم او سبہ او دعا علیہ ولیس واہلا لذالک کان لہ زکا۔ یہ حدیث صحیح مسلم میں ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں قال کنت العب مع الصبیان، میں چھوٹے بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا، فجاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتواریت خلف باب، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو میں دروازے کے پیچھے چھپ گیا۔ قال فجاء فحطنی خطأۃ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور مجھے دونوں شانوں کے درمیان ہلکی سی تھپکی دی، ہاتھ سے، جیسے بچوں کو پکڑ کے تھپکی دیتے ہیں،
وقال اذهب ودعو معاویہ، جاؤ معاویہ کو بلا کر لاؤ۔ فجئت فقلت هو یاکل، میں گیا واپس آیا اور میں نے کہا یا رسول اللہ معاویہ کھانا کھا رہے ہیں۔ ثم قال علی اذهب فدعو معاویہ، آپ نے پھر فرمایا جاؤ معاویہ کو بلا کر لاؤ۔ فجئت فقلت هو یاکل، میں پھر میں نے کہا یا رسول اللہ وہ کھانا کھا رہے ہیں۔ فقال لا اشبع اللہ بطنہ، فقال لا اشبع اللہ بطنہ، آپ نے فرمایا کہ اللہ کرے معاویہ کا کبھی پیٹ نہ بھرے۔ ایک بات یہ سمجھ لیں کہ یہ جو 2 بار اگر واپس آئے معاویہ کھانا کھا رہے تھے تو یہ نہ سمجھنا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ بہت زیادہ کھانا کھاتے رہے، بڑی دیر لگی۔ حضرت عبداللہ بن عباس بچے ہیں، بچہ تو سپیڈ سے جاتا ہے، سپیڈ سے آتا ہے، کتنی دیر لگتی ہے؟ بچہ تو گیا اور آیا، گیا اور آیا، اور بچے کو تو فکر ہوتی ہے کہ میری کام سے میں کام سے نکلوں اور اپنے کھیل کے اندر پھر دوبارہ شروع ہو جاؤں۔ اس لیے اس کی غلط فہمی کے اندر نہ رہنا کہ شاید بہت طویل تک کھاتے رہے، بہت زیادہ کھا رہے تھے۔ خیر یہ حدیث پاک ہے جو بطور اعتراض کے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے خلاف پیش کی جاتی ہے۔ جوابات سے بات فرمائیں۔ جواب نمبر 1، اس حدیث میں کہیں بھی نہیں کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام دیا ہو اور حضرت معاویہ نہ آئے ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عباس گئے، معاویہ کھانا کھا رہے تھے، یہ واپس آ گئے، دوبارہ گئے، وہ کھانا کھا رہے تھے، واپس آ گئے۔ تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف اگر آپ بد دعا فرماتے بھی تو تب ہوتی جب آپ ان کو بلاتے اور وہ نہ آتے، ان کو علم ہی نہیں ہے، تو اگر پھر نہیں آئے تو پھر کیا فرق پڑا؟ اس لیے یہ اعتراض ٹھیک نہیں۔ جواب نمبر 2، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جن کو لوگ گالیاں دیں اور آپ معاف کریں، تاہے والے پتھر مارے اور آپ معاف کریں، اور اتنی سی بات پر کہ آپ پیغام بھیجیں اور آپ کا صحابی نہ آئے اور آپ بد دعا فرما دیں اور آپ تحقیق بھی نہ فرمائیں کہ کیوں نہیں آیا، اس کا عذر کیا ہوگا، ایک بچے کے کہنے پر آپ بد دعا فرما دیں، عقل اس کو قطعاً تسلیم نہیں کرتی اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے لائق بھی نہیں۔ جواب نمبر 3، یہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لا اشبع اللہ بطنہ فرمایا، اس قسم کے کلمات عرب کے ماحول اور سوسائٹی میں بد دعا کے لیے نہیں ہوتے تھے، بلکہ عام یہ جملے کہہ دیے جاتے تھے جن کا تعلق بد دعا سے نہیں ہوتا تھا، بلکہ بس اوقات یہ خوشطبی کے طور پر ہوتے اور بس اوقات یہ جملے بطور دعا کے ہوتے تھے۔ یہ بات سمجھنا۔ شارح بخاری ابو الحسن علی بن خلف بن عبد الملک بن بطال، وفات 449 ہجری، شرح صحیح بخاری میں فرماتے ہیں ہی کلمۃ لا یراد بها الدعاء وانما تستعمل فی المدح کما قالوا للشاعر اذا اجاد قاتلہ اللہ لقد اجاد۔ یہ ایسا کلمہ ہے جس سے بد دعا مراد نہیں، یہ صرف مدح کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ جس طرح کو شاعر بہت زبردست شعر کہے تو عرب کہتے ہیں قاتلہ اللہ، اللہ اس کو مار دے۔ اب یہ بد دعا نہیں ہوتی تھی، کہتے کیا شاعر ہے، کیا اس نے گفتگو کیا ہے، تباہ ہو، اس نے تو تباہ کر کے رکھ دیا ہے۔ اب بتاؤ یہ بد دعا ہو رہی ہے، یہ دعا ہو رہی ہے؟ میں نہیں، کوئی شاعر اگر بہت اچھا شعر کہے، کہتا ہے یار تو نے تو مجمع کو لوٹ لیا ہے، اور اب بتاؤ لوٹنا بظاہر تو اچھا لفظ نہیں ہے نا، لیکن ہمارے محاورات کے اندر تو اچھا لفظ استعمال ہوتا ہے، مجمع لوٹ گیا ہے، برباد کر کے رکھ دیا ہے تو نے، تو لوگوں کے تباہ ہو، تو نے تو مجمع کو تباہ کر دیے۔ اس طرح یہ جملے کہے جاتے، توجہ رکھنا۔ علامہ محی الدین ابو زکریہ یحییٰ بن شرف النووی رحمہ اللہ، وفات 676 ہجری، اس حدیث کی شرح میں شرح مسلم للنووی فرماتے ہیں انما وقع من سبہ ودعائہ ونحو لیس بمقصود، اس قسم کے کلمات جو آپ کی زبان سے نکلے اس سے مقصود بد دعا نہیں تھی، بل ہوا مما جرت بہ عادت العرب فی وصل کلام بلا نیہ، کلام عرب میں گفتگو کے دوران ایسے جملے بول دیے جاتے جس میں کوئی نیت بد دعا کی نہیں ہوتی تھی اور بظاہر وہ کلمات بد دعا والے ہوتے تھے۔ اب اس کی مثالیں دی ہیں، جیسے کہتے ہیں تربت یمینک، تیرا ہاتھ تباہ ہو، مٹی کے اندر ملے، وآخرا، تو بانجھ ہو، وحلقہ، تیرے حلق میں کوئی چیز اٹکے، وفی ھذا الحدیث لا کبرت سنک، آگے حدیث آ رہی ہے لا کبر سنک، تو کبھی بڑا نہ ہو۔ اچھا، وفی حدیث معاویہ لا اشبع اللہ بطنہ ونحو ذالک،
لا یقصدون بشیء من ذلک حقیقت الدعا، اسے قطعاً بد دعا مقصود نہیں ہوتی۔ اب اس کی مثالیں میں آپ کو چند ایک احادیث پیش کرتا ہوں تاکہ صرف یہ محاورات عرب نہ رہے بلکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے میں مبارک الفاظ نقل کرتا ہوں، پھر آپ فیصلہ کرنا کہ یہ کلمات آپ بطور بد دعا کے فرماتے تھے۔ مثلا مثال نمبر 1، سنن ابی داؤد حدیث نمبر 332، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اجتماعت غنیمت عند رسول اللہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پاس بکریوں کا ریوڑ جمع ہوا تو آپ نے فرمایا یا ابا ذر ابدؤ فیہا فبدؤت الی الربث، کہ ان کو لے جاؤ جنگل کی طرف، میں جنگل کی طرف لے گیا، فکانت تصیبنی الجنابہ، تو مجھے جنابت ہو گئی، غسل کی حاجت پیش آ گئی، پانی تھا نہیں، فامکث الخمس والستہ، کبھی 5 دن کبھی 6 دن لگ جاتے، پانی نہ ہوتا اور میں غسل نہ کر سکتا، فاتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال ابو ذر فسکت، میں آیا، آپ نے فرمایا ابو ذر، میں خاموش رہا، یعنی میں جنابت کی حالت میں تھا، خاموش رہا۔ قال سکلت کا امک ابا ذر لامک الویل، اب بظاہر دیکھو جملے کیسے ہیں، کوئی بد دعا تو نہیں ہو رہی نا، ابو ذر تیری ماں تجھے گم پائے، تیری ماں کے لیے ہلاکت ہو، فدعا لی بجاریۃ سودا، آپ نے ایک باندھی کو بلایا، فجاءت بعص فیہ ماء، جو بڑا برتن لائی جس کے اندر پانی تھا، فسترتنی بثوب وسترت بالراحلہ، ایک طرف کجاوا تھا ایک طرف اس نے کپڑا رکھا تو میں درمیان میں تھا، میں نے غسل کیا، فکأنی القیت عنی جبلا، مجھے یوں لگا کہ میں نے پہاڑ اپنے اوپر سے ہٹا دیے۔ پھر آپ نے فرمایا السعید الطیب وضوء المسلم، کہ دیکھو پاک مٹی یہ مسلمان کے لیے پانی کی جگہ پہ پاکی کا کام کرتی ہے، بلو الی 10 سنین، اگرچہ 10 سال تک پانی نہ ملے، فاذا وجدت الماء فامسہ جلدک فإن ذلک خیر، جب تمہیں پانی مل جائے تو اس کے بعد تم اس پانی کو استعمال کرو، جب پانی ملے پھر پانی کو استعمال کرو، جب تک پانی نہ ملے تب تک مٹی سے تم طہارت حاصل کرو۔ اب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمات ہیں اور آپ قطعاً ابو ذر کو بد دعا نہیں دے رہے، بلکہ لغت عرب کے مطابق، محاورات عرب کے مطابق آپ نے دوران گفتگو جملہ فرمایا جس طرح عربوں کی عادت تھی، جس طرح عربوں کی عادت تھی۔ تو میں نے کہ اس لیے آپ اچھی طرح اس کو ذہن نشین فرما لیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بس اوقات ایسی بات فرما دیا کرتے تھے اور اسے قطعاً بد دعا مقصود نہیں ہوتی۔ اور یہ بات ہمارے محاورات کے اندر بھی ہے، ہمارے عرف کے اندر بھی ہے، ہمارے یہاں بھی لوگ ایسے جملے کہہ دیتے ہیں جس سے مقصود ہرگز بد دعا نہیں ہوتی، جس سے مقصود ہمارے یہاں بھی بد دعا نہیں ہوتی۔ کبھی آپ کا نہایت قریبی دوست ہو اور وہ کھانا کھا رہا ہو اور آپ کو کھانے کی صلاح نہ مارے تو بس اوقات آپ پیار میں کہہ دیتے ہیں اور تو کھاتا کھاتا مرے، تو کھاتا، اب بد دعا تھوڑی دے رہے ہیں، یہ آپ نے ایک اپنے سوسائٹی کے محاورے کے مطابق جملہ کہہ دیا ہے جس سے کوئی بد دعا دینی مقصود ہی نہیں۔ حضور نے فرمایا معاویہ کو بلا کر لاؤ، کھا رہے ہیں، جاؤ بلا کر لو جی کھا رہے ہیں، آپ فرمایا کہ معاویہ خدا کرے تیرا پیٹ نہ بھرے، تو یہ محبت کی بات ہے، قطعاً بد دعا نہیں ہے۔ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، کسی شخص کے کلام کو سمجھنے کے لیے وہاں کا پس منظر اور ماحول سمجھنا ضروری ہے کہ گفتگو کس موقع پر کی جا رہی ہے۔ جواب نمبر 4، اگر بالفرض خدا نخواستہ یہ بد دعا بھی مان لی جائے تو پھر بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیش کی یہ بات فرما چکے ہیں کہ میں اے اللہ کسی کے لیے بد دعا فرماؤں مسلمان کے لیے، اس کو دعا سے بدل دینا، اے اللہ اس کی پاکیزگی کا سبب بنا دینا، یہ حضور خود اپنی امت کے لیے اللہ سے فرما چکے۔ دیکھیں صحیح مسلم میں روایت موجود ہے، حدیث نمبر 6611 کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہم انما انا بشر، اے اللہ میں انسان ہوں، فایما رجل من المسلمین، اے اللہ اگر مسلمانوں میں کسی شخص کو سبب تو ہو، میں سب کہہ دوں، تو برا بلا کہہ دوں، او لعنت ہو، کوئی لعنت کا لفظ کہہ دوں، او جلت تو ہو، میں کسی کو سزا دے دوں، فجعلھا لھا زکاۃ و رحمہ، اے اللہ اس کو اس کے لیے پاکیزگی بنا دے، اے اللہ اس کے لیے تو اس کو رحمت بنا دے۔ اور ایک روایت میں ہے ان فی زکاۃ و اجرا، یا زکاۃ و رحمہ ہے و زکاۃ و اجرا ہے، تو اس کے لیے رحمت ہو اور اس کے لیے ثواب کا سبب۔ اچھا اسی طرح دوسری حدیث، یہ صحیح مسلم حدیث نمبر 6622، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کانت عند ام سلیم یتیمہ، ام انس
انس کی والدہ انس بھی کہتے ام سلیم بھی کہتے، ان کے پاس ایک یتیم بچی تربیت میں تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دیکھا، فرمایا انتی ہیا لقد کبرتے، یعنی پہلے چھوٹی تھی کہ اب تو بہت بڑی ہو گئی ہے۔ صاحب آپ نے فرمایا لا کبر سنک، بظاہر اس کا معنی کیا تھا کہ تو کبھی بڑی نہ ہو، تجھے لمبی عمر نہ ملے، تجھے بڑی عمر نہ ملے۔ فرجعت الیتیمہ، وہ یتیم بچی ام سلیم کے بعد دوڑتی ہوئی دوڑتی ہوئی اور رو رہی تھی۔ ام سلیم نے پوچھا کیوں رو رہی ہے، خیر تو ہے؟ اس نے کہا دا علی نبی اللہ، رسول اللہ سے مجھے بد دعا دی ہے۔ کیا بد دعا دی ہے؟ اللہ اکبر سنی، کہ میری عمر لمبی نہ ہو، میری عمر بڑی نہ ہو۔ اب تو میری عمر بڑی ہو ہی نہیں سکتی، حضور نے بد دعا جو دے دی ہے، فالآن لا یکبر سنی ابدا۔ ام سلیم نے دوپٹہ لیا، جلدی کی اور سیدھا حضور کی خدمت میں گئی فوراً، اور کہا یا رسول اللہ۔ جب دوڑتی انہوں نے کہا اللہ کے نبی، ام سلیم کیا ہوا؟ بڑی تیزی سے آئی تو کہا یا نبی اللہ ادعوت علی یتیمتی، یہ یتیم بچی جو میری تربیت میں، آپ نے اس کو بد دعا دی ہے۔ وما ذاک یا ام سلیم، اور پھر ام سلیم کیا ہوا؟ میں تو بد دعا نہیں دی۔ اس نے کہا زعمت انک دعوت اللہ یکبر سنھا بلا یکبر قرنھا، حضور وہ سمجھتی ہے کہ آپ نے بد دعا دی ہے کہ اس کی عمر لمبی نہ ہو، اب تو کہتی میری عمر بڑی ہوگی نہیں۔ فضحک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی مسکرا پڑے، اللہ کے نبی مسکرا پڑے۔ اب دیکھو جس جملے کو صحابیہ نے بد دعا سمجھا ہے، حضور اس پہ مسکرا رہے ہیں کہ بچی میری بات کو سمجھ نہیں سکی۔ فرمایا یا ام سلیم اما تعلمین ان شرطی علی ربی، تجھے پتہ ہے کہ میں نے اپنے رب سے ایک عہد کیا ہوا ہے۔ وہ کیا؟ اللہ اکبر، وہ کیا؟ فرمایا ان اشتریت علی ربی فقلت انما انا بشر، میں نے اپنے رب سے عہد لیا کہ یا اللہ میں انسان ہوں، ارضا کما یرضی البشر، جس طرح لوگ خوش ہوتے ہیں میں بھی خوش ہو جاتا ہوں، واغضب کما یغضب البشر، جس طرح لوگ غصہ آتے ہیں مجھے بھی غصہ آ جاتا ہے۔ فأیما احد دعوت علیہ من امتی بدعوۃ، اگر میں کسی شخص کے حق میں ایسی بات کہہ دوں جو بظاہر بد دعا ہو، آگے کیا فرمایا؟ لیس لہا باہل ان یجعلہا لہ طہورا وزکاۃ وقربۃ یقربہ بہا منہ یوم القیامہ۔ اے اللہ، لفظ پہ غور کرنا، فأیما احد دعوت علیہ من امتی بدعوۃ لیس لہا باہل، اگر میں کسی شخص کے لیے ایسا جملہ کہہ دوں جو بظاہر بد دعا ہو، اور وہ چونکہ بد دعا کا اہل نہیں ہے، تو کیا کرنا؟ ان یجعلہا لہ طہورا، یا اللہ ان کلمات کو اس کو پاک کرنے کا ذریعہ بنانا، وزکا، اور اس کی اے اللہ تزکیے کا ذریعہ بنانا، وقربتاً، اور ایسی قربت دے دینا کہ جو اس کو قیامت کے دن قریب کر دے، قربتن یقربہ بہا منہ یوم القیامہ، اور ایسی قربت بنا دے جس کے ذریعے تو اسے اپنا تقرب نصیب فرمائے، یعنی ایسی قربت ہو کہ تو اس کو اپنے قریب کر لے۔ تو میں نے تو اللہ تعالیٰ سے وعدہ لیا ہوا ہے، میں نے تو اللہ سے عہد کیا ہوا ہے۔ اچھا اب بات سمجھیں، اچھی طرح ذہن نشین فرمائیں۔ حضرت امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کو کس باب کے اندر لائے ہیں؟ امام مسلم لائی اس کو اس باب کے اندر ہے کہ جس سے پتہ چلے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں بد دعا نہیں تھی۔ کیوں؟ امام مسلم نے باب قائم کیا ہے، امام مسلم نے باب قائم کیا ہے، باب من لعنہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم او سبہ او دعا علیہ ولیس هو اہلا لذالک، اگر اللہ کے نبی کسی کو سب و شتم فرما دے، بظاہر سب و شتم کے لفظوں، یا آپ کسی پر بد دعا فرمائیں اور بد دعا کا اہل نہ ہو، تو اس کو پاکیزگی ملتی ہے، قربت ملتی ہے۔ یہ باب قائم کیا اور اس کے تحت حدیث لائے۔ امام مسلم کا اس باب کے تحت اس حدیث کو لانا اس بات کی دلیل ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے حضور نے بد دعا نہیں فرمائی، حضرت معاویہ بد دعا کے مستحق نہیں تھے۔ علامہ محی الدین ابو زکریا یحییٰ بن شرف النووی رحمہ اللہ، وفات 676 ہجری، فرماتے ہیں قد فہم مسلم رحمہ اللہ من ھذا الحدیث ان معاویہ لم یکن مستحقا للدعاء علیہ فلہذا ادخلہ فی ھذا الباب۔
امام مسلم سمجھتے تھے حضرت معاویہ بد دعا کے مستحق نہیں، تبھی تو اس واقعے کو اس باب کے تحت لائے ہیں، تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے یہ رسول اللہ علیہ وسلم کی بد دعا نہیں تھی۔ اللہ کے لیے ترس کھائیں اور یوں غلط استنباط نہ کریں۔ جواب نمبر 5، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے یہ جملے تو آپ کو یاد رہے جو بد دعا نہیں تھے اور بظاہر بد دعا محسوس ہو رہے تھے، تو وہ جملے یاد کیوں نہیں ہیں جو اللہ کے نبی حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی تاریخ میں فرمائے ہیں اور آپ نے حضرت معاویہ کے لیے دعائیں فرمائی ہیں؟ وہ دعائیں کیا آپ بھول گئے ہیں؟ ذرا اس کا بھی تو تذکرہ کریں۔ حضرت امام ابو عیسیٰ محمد بن عیسیٰ بن سورہ ترمذی رحمہ اللہ، وفات 279 ہجری، سنن ترمذی حدیث نمبر 3842، فرماتے ہیں عبد الرحمن ابن عمیرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا معاویہ کے لیے اللہم اجعلہ ہادیم مہدیم واہد بہ، یہ دعائیں کہ وہ آپ کو بھول گئی ہیں؟ اے اللہ معاویہ کو ہدایت دینے والا، ہدایت یافتہ اور ہدایت کا سبب بنا، یہ دعائیں کہ آپ کو بھول گئی۔ اسی طرح امام ابو بکر محمد بن حسین بن عبداللہ الآجری رحمہ اللہ، وفات 360 ہجری، الشریعہ للآجری حدیث نمبر 1915، کہتے ہیں عبد الرحمن بن ابی عمیرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معاویہ کے لیے دعا فرماتے اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا واہدہ واہد بہ ولا تعذبہ، یہ دعائیں کہ وہ بھول گئیں۔ حضرت امام ابو القاسم سلیمان بن احمد بن ایوب الشامی الطبرانی رحمہ اللہ، وفات 360 ہجری، المعجم الاوسط الطبرانی میں فرماتے ہیں کہ حضرت امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی ام حبیبہ کے گھر تھے، دروازے پر دستک آئی، کون ہے؟ معاویہ، فرمایا آنے دو۔ حضرت معاویہ آئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آئے تو ان کے کان پر قلم تھا، فرمایا قلم کیوں ہے؟ کہا ما قلم اعددتہ للہ ولرسولہ، میں نے قلم اللہ کے رسول کے لیے رکھا ہے۔ فرمایا جزاک اللہ عن نبی کا خیرہ، اللہ تجھے بہترین بدلہ دے۔ پھر حضور نے فرمایا اے معاویہ وَإِنَّ اللَّهَ كَيْفَ بِكَ لَوْ قَمَّسَكَ اللَّهُ قَمِيصًا، کیسا وقت ہوگا جب اللہ تجھے خلافت کی قمیص پہنائے گا؟ ام حبیبہ نے کہا یا رسول اللہ میرے بھائی کو اللہ خلافت دے گا؟ فرمایا ہاں۔ آپ نے کہا میرے بھائی کے لیے آپ دعا فرمائیں، تو حضور نے کیا دعا فرمائی؟ اللہم اہدہ بالہدا، اے اللہ اسے ہدایت کی طرف رہنمائی فرما، وجنبہ الردی، اے اللہ اس کو ہلاکت سے محفوظ فرما، واغفر لہ فی الآخرۃ والاولی، اے اللہ آخرت میں دنیا میں اس کو معاف فرما۔ یہ دعائیں کہ وہ یاد نہیں؟ اسی طرح امام ابو بکر محمد بن حسین بن عبداللہ الآجری رحمہ اللہ، وفات 360 ہجری، الشریعہ للآجری حدیث نمبر 1919، فرماتے ہیں مسلمہ بن مخلد رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے اللہم علم معاویۃ الکتاب ومکن لہ فی البلاد ووقہ العذاب، اے اللہ معاویہ کو قرآن و سنت کا لکھنے کا علم دے دے، معاویہ کو کی سلطنت کو، حکومت کو مضبوط فرما دے، اے اللہ معاویہ کو آخرت کے عذاب سے بچا دے۔ یہ آپ کو دعائیں کیوں یاد نہیں؟ اللہ تعالی ہمیں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالی ہمیں قدر کی توفیق عطا فرمائے، صحابہ کرام کی شان میں رتب اللسان لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم انشاءاللہ زندگی بھر صحابہ کے ساتھ ہیں، صحابہ کے ساتھ رہیں گے، صحابہ کے ساتھ مریں گے، پوری زندگی صحابہ کرام کی غلامی کریں گے اور ہماری سعادت ہوگی۔ اللہ ہماری زبان کو، ہمارے قلم کو، ہمارے دماغ کو حضرات صحابہ کرام کے دفاع کے لیے قبول فرما لے۔